رات کا اندھیرا سارے شہر پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ اس اندھیری سڑک پر بنا رکے بھاگ رہی تھی۔ اس کا سانس پھول گیا تھا۔ اس نے ایک نظر پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ اب بھی اس کے پیچھے تھے۔ اس کے بھاگنے کی سپیڈ تیز ہوئی۔ اس نے موڑ کاٹا، دور دور تک سڑک سنسان تھی۔ پھر اچانک اس اندھیرے میں وہ بہت زور سے کسی سے جا ٹکرائی۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے پیچھے ہونا چاہا، مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور پھر وہ مقابل کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ آخری چیز جو اسے بے ہوش ہونے سے پہلے یاد تھی وہ سنہری آنکھیں تھیں۔ پھر کیا ہوا کچھ یاد نہیں۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں معمول کی چہل پہل تھی۔ ڈاکٹر اور نرسز کے ساتھ پیشنٹس اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ اسی ہنگامے سے ہٹ کر ایک پرائیویٹ کمرے میں جھانک کر دیکھے تو اس وقت وہ بے ہوش پڑی تھی اور کمرے کے اندر ایک پولیس آفیسر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس نے مکمل یونیفارم پہن رکھا تھا، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ پولیس والا ہے۔ 27-28 سالہ سنہری آنکھوں والا خوبصورت شہزادہ، تیکھے نقوش، ہلکی بیئرڈ، گندمی رنگت۔ وہ جو کوئی بھی تھا بلا شبہ بہت ہینڈسم تھا۔ اس کی ایک نظر بے ہوش پڑی لڑکی پر گئی۔ بے ہوشی میں بھی اس کے چہرے پر عجیب سا خوف تھا۔ 23 سالہ وہ خوبصورت حسینہ، سفید ملائی جیسا بے داغ دودھیا چہرہ، شاید ہی اس نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی دیکھی ہو۔ ہلکے جامنی رنگ کی فراک میں ملبوس سے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما۔ وہ اس وقت اپنی ڈیوٹی سے واپس پولیس اسٹیشن سے گھر جا رہا تھا جب راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ گاڑی سے اترا اور گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے کسی کو ڈھونڈنا چاہا جب یہ لڑکی اس سے آ کر ٹکرائی۔ یہ اتنی ڈری سہمی ہوئی تھی کہ فوراً بے ہوش ہو گئی۔ ایس پی مراد کے چہرے پر گہری پریشانی کے آثار تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس بار بار اسے دیکھتا رہے، مگر اس نے خود کو ڈانٹتے ہوئے اپنی نظروں کا زاویہ موڑا۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا، اس کی سوچوں کو دروازہ کھلنے کی آواز نے روکا۔ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر مراد نے سر جھٹک کر خود کو ہر قسم کی سوچ سے باہر نکالا۔ پھر ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے ابھی تک ہوش کیوں نہیں آیا ڈاکٹر؟ اس کی آواز میں ایک گہری فکر تھی۔ ڈاکٹر اس بے ہوش پڑی لڑکی کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس لڑکی کا نام تک نہیں جانتا تھا جسے وہ کل رات یہاں ہاسپٹل لایا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کسی گہرے صدمے میں ہے شاید۔ اس نے کچھ بہت زیادہ خوفناک دیکھا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی خوف زدہ ہو گئی۔ اسی خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے اور اس کی حالت بھی کافی نازک ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ جسم میں بہت زیادہ کمزوری ہے۔ اگر یہی حال رہا تو ان کے لیے بہت سارے کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ پلیز ان کی فیملی سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ اس کا خیال رکھیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کھاتی۔ دیکھیں کیسی مرجھائی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کو واقعی اس معصوم سی لڑکی سے کافی ہمدردی ہوئی۔ مراد کے چہرے پر پہلی الجھن حیرت میں بدلنے لگی۔ پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ انہیں ہوش آتا ہے تو یہ اپنے گھر جا سکتی ہیں۔ مراد نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ بیڈ کے پاس پڑے اسٹول پر آ کر بیٹھا اور اب مسلسل اس بے ہوش لڑکی کا چہرہ دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی پلکوں میں بہت بوجھ تھا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور پھر حیرت سے اپنے آس پاس دیکھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر سفید چھت پر گئی۔ اسے ایک پل کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے وجود سے جان نکل گئی۔ آنکھوں کے سامنے خوفناک مناظر ابھرے۔ کیا وہ مر گئی؟ پہلی سوچ ہی اس کے ذہن میں ہی آئی، مگر پھر آس پاس آتی آواز محسوس کرتے اسے اندازہ ہوا کہ وہ ہاسپٹل میں تھی، کیونکہ اس کے ناک سے دوائیوں کی اسمیل ٹکرائی تھی۔ جب آنکھیں پوری کھلیں تو اس نے سارے کمرے میں نظریں گھمائیں۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، مگر یہ اس کا وہم تھا، کیونکہ 2 پلوں کے بعد دروازہ کھلا اور موبائل کان سے لگائے ایک پولیس والا اندر داخل ہوا۔ پولیس والے کو دیکھتے ہی وہ سر تا پیر کانپ گئی۔ وہ حیرت اور پٹی پٹی نگاہوں سے پولیس والے کو دیکھ رہی تھی۔ مراد جو ایک ضروری کال سنتا اپنے دھیان میں کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کی نگاہ اچانک بیڈ تک گئی اور اس لڑکی کو ہوش آتا دیکھ کر مراد نے ایک سکون کی سانس خارج کی۔ موبائل فون جیب میں ڈالتے وہ بیڈ کے قریب آیا اور ایک بار پھر اس اسٹول پر بیٹھ گیا۔ اچھا ہوا تمہیں ہوش آ گیا، اس نے نرم سی آواز میں بات کا آغاز کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بلا کا ہینڈسم تھا۔
مگر اس کی آواز اس سے زیادہ خوبصورت اور سحر انگیز تھی۔ اس کی آواز میں ہلکا سا تیکھا پن اور ایک عجیب سا روب تھا۔ مراد نے محسوس کیا وہ لڑکی اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ریلیکس، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مراد نے اسے کول ڈاؤن کرنا چاہا۔ میں نے تو پولیس کو نہیں بلایا۔ وہ بہت مشکل سے ایک فقرہ ادا کر سکی اور اس کی آواز سنتے مراد وہیں کہیں تھم گیا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی اور اتنی ہی خوبصورت بولتی بھی تھی۔ اس کی آواز کوئل کی آواز کی طرح میٹھی تھی۔ مراد سمجھ گیا تھا کہ وہ کیوں پریشان ہوئی ہے۔ مجھے کسی نے نہیں بلایا، تم وہاں سڑک پر بے ہوش ہوئی تھی، میں ہی تمہیں ہاسپٹل لے کر آیا۔ تم میرے سامنے ہی بے ہوش ہوئی تھی۔ اور ریلیکس رہو، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، مجھے اپنا دوست سمجھو۔ مراد نے لہجے کو دوستانہ رکھنے کی کوشش کی کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور اس لڑکی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ وہ ایسے ہی خوفزدہ کیوں ہو رہی ہے؟ حالانکہ وہ اچھی بھلی سمجھدار معلوم ہو رہی تھی اور آج کل کے دور میں لڑکیاں اس طرح نہیں ڈرتی تھیں جیسے وہ ڈر رہی تھی۔ اس کی بات سننے کے بعد لڑکی کو کچھ حوصلہ ہوا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کچھ پل کی خاموشی کے بعد مراد نے کلام کا سلسلہ جوڑا۔ انابیہ۔ وہ اٹکتے لہجے میں گویا ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مراد کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ اچھا انابیہ، یہ بتاؤ تم کہاں رہتی ہو تاکہ میں تمہارے گھر والوں سے رابطہ کروں؟ گھر والوں کے ذکر پر ہی مراد نے دیکھا کہ انابیہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ آپ نے مجھے بچایا، اس کا بہت شکریہ۔ وہ بے حد خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس کا سارا جسم لرزنے لگا تھا اور یہ صاف مراد محسوس کر سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ گھر والوں کے ذکر پر ایسے خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے ابھی بھی بہت نرمی اور پیار سے پوچھا۔ انابیہ نے جواب دینے کے بجائے کمرے میں موجود ونڈو سے باہر جھانک کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ باہر دن کی روشنی پھیل گئی تھی، مطلب وہ کل رات سے گھر سے باہر تھی۔ وہ مزید گھبرا گئی اور بے چینی سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں انابیہ، گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس بار مراد نے کچھ سخت لہجے میں پوچھا۔ انابیہ نے اسے خوف سے دیکھا۔ میں کل رات سے گھر سے باہر ہوں، گھر والے تو مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے، جان سے مار دیں گے مجھے۔ وہ نہیں جانتی کیسے اس کے دماغ میں چلتی سوچیں اس کے لبوں پر آئیں اور مراد نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں، میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گا، تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں اور انہیں بتاؤں گا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی لیے تمہیں میں ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ مراد نے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہا مگر انابیہ مزید گھبرا گئی۔ نہیں، آپ مت جائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، گھر والے مجھ پر غصہ ہوں گے، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اس سے پہلے مراد کچھ کہتا نرس اندر داخل ہوئی اور اب وہ انابیہ کے ہاتھ سے کنولا اتار رہی تھی۔ مراد گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ یہ بتاؤ، سڑک پر رات کے اس پہر کیا کر رہی تھی؟ نرس کے جانے کے بعد مراد نے اچانک بات بدل دی تو انابیہ نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کچھ بھی نہیں، میں تو بس گھر جا رہی تھی۔ وہ پھر سے گھبرا گئی۔ مراد سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے ایسی کوئی بھی بات نہیں بتائے گی۔ ٹھیک ہے، جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گی تم یہاں سے کہیں نہیں جانے والی، اور اگر مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو یقین کرو پولیس والا ہوں، تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ اس بار مراد نے اسے حقیقی معنوں میں ڈرایا۔ انابیہ کا وجود تو باقاعدہ لرز رہا تھا۔ وہ میں اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ریلیکس، سکون سے بتاؤ مجھے۔ بے ساختہ کسی عجیب سے احساس کے تحت مراد آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تاکہ انابیہ کو کچھ حوصلہ ہو، مگر جیسے ہی مراد نے اسے ہاتھ لگایا اس کے لبوں سے ایک چیخ نکلی۔ اس نے لمحوں میں اپنا ہاتھ دور کیا۔ یہ مراد کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے بے حد حیرت سے انابیہ کا یہ رویہ دیکھا۔ سوری، تم ریلیکس رہو۔ مراد فوراً پیچھے ہوا اور اسے ایزی کیا۔ میں یونیورسٹی کے بعد اکیڈمی میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں، وہیں سے واپس گھر جا رہی تھی تو میرے پیچھے کچھ برے لڑکے لگ گئے، بس ان سے بچنے کے لیے بھاگ رہی تھی جب آپ سے ٹکرا گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے ہمت کرتے مراد کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے جواب دیا۔ اس ہیرے جیسی ہلکی سرمئی آنکھیں ابھی بھی آنسوؤں سے تر تھیں۔ تم اس سنسان سڑک سے پیدل گزر رہی تھی؟ مراد کے دماغ میں عجیب سا سوال آیا۔ انابیہ ایک دم خاموش ہو گئی مگر مراد کو اپنا جواب مل گیا۔ بتاؤ انابیہ، تم کسی رکشہ، ٹیکسی یا بس میں بھی تو جا سکتی تھی، گھر پھر پیدل کیوں جا رہی تھی؟
اب اس نے ایک بار پھر پیار سے پوچھا، میرے پاس کرایہ نہیں تھا۔ یہ بتاتے ہوئے اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لی، حلق میں بہت سارے آنسو اٹک گئے۔ اس کی چیخیں جیسے اندر ہی اندر دم توڑ گئیں۔ مراد کو حقیقی دکھ ہوا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں خود گھر ڈراپ کروں گا، اور تمہارے والدین کو بھی بتا دوں گا کہ تم ہاسپٹل میں تھی اس لیے رات کو واپس نہیں آ سکی، اور تم مجھے منع نہیں کرو گی۔ میں تمہیں جب تک تمہارے گھر نہیں چھوڑوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ آخری بات اس نے بہت سختی سے کہی۔ چاروں ناچار انابیہ کو اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل سے باہر نکلی۔ کاندھوں کے گرد کالی چادر تھی۔ نہ جانے کیوں مراد کا دل چاہا کہ جانے آخر کیا سچ تھا، اس لڑکی کے ساتھ آخر کیا مسئلہ تھا، وہ ایسی ڈری سہمی کیوں رہتی ہے۔ مگر پھر اسے لگا کہ شاید یہ جاننا اس لڑکی کی زندگی کو مزید مشکلات میں ڈال سکتا ہے، اسی لیے اس نے اپنی سوچ پر نفی کی۔ وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا جو وہ ٹھیک کروا چکا تھا۔ انابیہ بھی جھجکتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ انابیہ نے اسے اپنے گھر کا راستہ بتا دیا تھا۔ اب گاڑی ان کے گھر کی طرف رواں دواں تھی، مگر سارے راستے مراد دیکھتا آیا تھا کہ وہ شدید پریشان تھی۔ شاید وہ اپنے گھر والوں سے خوفزدہ تھی، شاید ماضی میں اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا کہ اسے ایسے ڈر لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، مگر مراد کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ڈر رہی ہے۔ گاڑی اس کے بتائے ایڈریس پر رک گئی۔ وہ ایک چھوٹا مگر خوبصورت بنگلہ تھا۔ وہ لوگ مڈل کلاس لوگ تھے، یہ مراد سمجھ گیا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا تو انابیہ کو بھی گاڑی سے باہر نکلنا پڑا۔ اس نے دروازے تک آ کر بیل بجائی۔ 2 منٹ بعد ہی دروازہ کھولا جا چکا تھا۔ مراد نے دیکھا وہ 25 سے 30 سالہ کوئی جوان مرد تھا۔ پولیس والے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر گھبراہٹ نمایاں ہوئی۔ اس کی ایک نظر مراد کے پیچھے کھڑی انابیہ پر گئی۔ انابیہ نے اسے دیکھا تو گھبرا کر نامحسوس انداز میں مراد کے پیچھے ہو گئی، جیسے چھپنے کی کوشش کی ہو۔ یہ انابیہ کا گھر ہے؟ مراد نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا۔ اس مرد نے اثبات میں سر ہلایا اور راستہ چھوڑ کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ کچھ دیر بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ انابیہ کی ماں، تائی، اس کا باپ، تایا اور ایک وہ لڑکا جو انہیں گیٹ پر ملا تھا، وہ سب لاؤنج میں ہی تھے۔ مراد نے انہیں سب بتا دیا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ رات کو میں وہاں پر تھا، اسی لیے انابیہ کو حفاظت سے ہاسپٹل لے گیا۔ اگر وہ لڑکے اس تک پہنچ جاتے تو بہت کچھ غلط ہو سکتا تھا۔ آپ کو اپنی بیٹی کے آنے جانے کا کوئی انتظام کروا دینا چاہیے۔ انابیہ کے تایا آصف نرمی سے مسکرا دیے۔ تم نے بہت اچھا کیا بیٹا، بہت شکریہ۔ تم نے ہماری بیٹی کو بحفاظت یہاں چھوڑا۔ اب میں خود انابیہ کو واپسی پک کروا لیا کروں گا۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے تھا کہ رات کے وقت واپس آتی ہے۔ مراد کو محسوس ہوا ان کے لہجے میں جیسی جھوٹی محبت اور جھوٹا دکھاوا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ انابیہ وہاں بہت غیر آرام دہ تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ صوفے سے اٹھے اور بھاگ کر کہیں چھپ جائے۔ اس گھر کے بارے میں کچھ غیر معمولی تھا جو مراد کو پریشان کر گیا، مگر وہ زیادہ دیر یہاں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے بھی بہت سارے کام کرنے تھے، اسی لیے کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں۔ آصف صاحب اٹھے اور مراد سے مصافحہ کیا۔ بہت شکریہ بیٹا۔ ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ کوئی بات نہیں انکل، اپنے وطن کی بیٹیوں کی حفاظت کرنا تو ہمارا کام ہے۔ مراد نے نرم سی مسکراہٹ کے سنگ جواب دیا اور ان کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ وہ باہر آیا، گاڑی میں بیٹھا، مگر اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ غلط کر آیا ہو۔ اور جیسے ہی مراد کی گاڑی اس بنگلے سے دور گئی، اندر لاؤنج میں کھڑی انابیہ کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑ چکا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر جا گری۔ اس کے باپ ولید صاحب نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا نا تیرا؟ کہاں لگی ہے چوٹ؟ نظر تو نہیں آ رہی مجھے۔ یہ سب اس کے بہانے ہیں۔ ساری رات نہ جانے کہاں گزار کر آئی ہے اور صبح اپنے ساتھ اس پولیس والے کو لے آئی۔ کیا پتا پولیس والا تھا بھی یا پھر اس کا کوئی یار تھا جو پولیس کی وردی میں ہم سب کو چکما دینے آیا تھا۔ ابا کی آواز میں اس کے لیے زہر تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی ابا، سچ میں اصل پولیس والا تھا۔ اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا جب ابا نے ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ بس اب اگر میرے سامنے زبان چلائی تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ دفع ہو جا، آج سے تیرا گھر سے نکلنا ہی بند ہے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی صاحب جلدی سے اس کا رشتہ دیکھیں اور اسے چلتا کرو۔ اس نے تو میرا نام، میری عزت، سب کچھ تباہ کر دیا۔ اپنے باپ کے لبوں سے اتنی نفرت سنتے انابیہ کو برداشت جواب دے گئی۔ وہ صوفے سے اٹھی، لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔
کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کیا اور وہیں دروازے کے پاس زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، مگر اس کے دونوں ہاتھ چہرے پر تھے، یوں جیسے اپنی آواز کو بھی حلق میں دبا لینا چاہا ہو۔ یہ ہاشمی فیملی تھی جس کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا آصف صاحب کی بیوی راحیلہ بیگم تھی، اپنے شوہر کی طرح غصے کی بہت تیز۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا 28 سالہ احتشام اور چھوٹی 24 سالہ زمر، جبکہ چھوٹے ولید صاحب کی بیوی نجمہ بیگم تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک 23 سالہ انابیہ اور دوسری 20 سالہ ہادیہ۔ انابیہ جانتی تھی سب اس سے بہت نفرت کرتے ہیں، وہ اس خاندان میں بس ایک بوجھ تھی۔ ظلم تو اس کے ساتھ ہوا تھا، مگر کسی نے بھی اس کے بات پر یقین نہیں کیا، پر آج وہ اپنے باپ کی نظروں میں ہی گر چکی تھی۔ تائی ہر وقت اس پر طنز کے تیر برساتی تھی، اور تایا تو اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھے۔ بہت مشکل سے ابا سے گڑ گڑا کر یونیورسٹی جانے کی بھیک مانگی تو ابا نے جانے کی اجازت دی۔ یونیورسٹی کی فیس بھی وہ خود اکیڈمی پڑھا کر پوری کرتی تھی، اسے گھر سے پڑھنے کے لیے کوئی پیسے نہیں ملتے تھے۔ وہ گھر والوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی تھی، اسے کھانا منع کیا گیا تھا۔ صبح یونیورسٹی چلی جاتی تھی اور وہ رات کو 8 بجے آتی تھی۔ صبح کا ناشتہ ویسے ہی نصیب نہیں ہوتا تھا، سارا دن وہ بھوکی رہتی تھی، اس کے پاس کون سا کوئی پیسہ ہوتا تھا، اور رات کو جب کھانا کھا لیتے تھے تو پھر کچن میں جا کر بچا کچا کھا لیتی تھی۔ تبھی تو اس کی یہ حالت تھی۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ اس خاندان کی بیٹی تھی۔ اس دن کے بعد سے انابیہ کو یونیورسٹی جانا بند ہو چکا تھا، اس نے خود ہی جانے کی کوشش نہیں کی۔ اس گھر میں سوائے اس کی چھوٹی بہن ہادیہ اور اس کی ماں کے کوئی اسے منہ نہیں لگاتا تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی تھی، بہت کم کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی گھر میں کیا چل رہا ہے، نہ ہی اسے جاننے میں دلچسپی تھی۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے 2 ہفتے بعد اسے ہادیہ نے بتایا تھا کہ ابا نے تایا کے بتائے کسی رشتے پر ہاں کر دی ہے۔ وہ نہیں جانتی لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے، بس ابا کو پسند آیا اور 3 دن بعد اس کا نکاح کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ انابیہ کے وجود میں جیسے سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھوکی جا چکی ہے۔ وہ پتھر ہی تو ہو گئی تھی، ابھی اس گھر میں ذلیل ہوتی تھی، ہو سکتا تھا دوسرے گھر جائے تو وہاں وہ شخص اس سے کچھ بہتر سلوک کرے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے خود کو ہمت اور دلاسا دینے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر نے اس کے لیے عجیب سا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ شہر کی بنیادی پولیس اسٹیشن کا منظر تھا، معمول کا رش تھا اور ہر پولیس والا اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھے وہ پہلی ملاقات ہوئے ہفتوں گزر گئے تھے، مگر وہ لڑکی آج بھی اس کے ذہن پر اور اس کے حواسوں پر بہت گہرے طریقے سے چھائی ہوئی تھی۔ اس کا آج بھی دل چاہتا تھا کہ وہ وہاں جائے اور یہ معلوم کرے کہ انابیہ کیسی ہے، مگر پھر وہ کسی حق سے جائے، یہ سوچتے وہ خاموش ہو جاتا۔ اس کے کیبن کے دروازے پر دستک ہوئی تو مراد چونک کر ہوش میں آیا۔ سب انسپیکٹر دروازے میں کھڑی تھی۔ مراد نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا تو وہ اندر آئی۔ سر ہم 6 مہینے سے جس ڈرگ ڈیلر اور سنیپرز کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کا ایک سراغ مل گیا ہے۔ سب انسپیکٹر کے چہرے پر دبی دبی خوشی کے تاثرات تھے۔ مراد چونک گیا، جس خبر کا مہینوں سے انتظار کر رہا تھا آخر وہ مل گئی تھی۔ کیا جلدی بتاؤ کیسے؟ وہ ایکسائٹڈ ہوا۔ کہتے ہیں چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے، اور اب اس کی یہی ہیرا پھیری ہمیں اسے پکڑنے میں مدد دے گی۔ یہ پوری گینگ ہے جو رینڈم فیملیز میں لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں اور پھر شادی کے بہانے وہ لڑکیوں کو پاکستان سے باہر لے جا کر بیچ دیتے ہیں۔ ہمیں ایک کلو ملا ہے، آج رات وہ کسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شادی کے وقت ریڈ مارنا بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ ہم اس شادی کو بھی روک لیں گے اور اس کا بے نقاب چہرہ ساری دنیا کے سامنے لے آئیں گے اور اسے اریسٹ بھی کر لیں گے۔ مراد کو سب انسپیکٹر کی تجویز بہت اچھی لگی۔ اوکے تو پھر ریڈ مارنے کی تیاری کرو، مراد نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ حکم دیا تو سب انسپیکٹر بھی مسکرا دی۔ آج اس کا نکاح تھا۔ نکاح کی تقریب سادگی سے ہونا طے پائی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ونڈو سے باہر جھانک رہی تھی جب اس کی ساری کزن اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ ماموں بتا رہے تھے لڑکا دبئی میں رہتا ہے اور تمہیں بھی شادی کے بعد اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تمہارے تو وارے نیارے ہیں۔ جس کے باپ کی کزن کی بیٹی تھی۔ انابیہ کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا، بس اسے یہی نظر آ رہا تھا کہ شاید اس نکاح کے ذریعے وہ اس قید خانے سے فرار ہو جائے، شاید کوئی اسے بھی محبت کرے۔ عصر گزری اور پھر مغرب اور بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب وہ کسی انجان کے لیے سج رہی تھی۔ اس نے بہت خوبصورت مہرون رنگ کا لہنگا پہنا تھا،
جس پر گولڈن کام ہوا تھا، مہنگی جولری اور بہت خوبصورتی سے کیا گیا میک اپ۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس پر آج ٹوٹ کر روپ آیا تھا، مگر اس کا چہرہ بے جان تھا، یوں جیسے وہ پلاسٹک کی گڑیا ہو۔ وہ مکمل تیار بیٹھی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ نکاح کا وقت آ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ نیچے آ گئی۔ نکاح کا انتظام باہر گارڈن میں ہی کیا گیا تھا۔ اسے صوفے پر دولہے کے پہلو میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ اوڑھ دیا گیا۔ اس نے ایک بار بھی یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ دولہا کون ہے۔ میرے خیال سے نکاح شروع کرنا چاہیے مولوی صاحب۔ آصف صاحب نے مولوی صاحب کو دیکھتے اشارہ کیا تو مولوی صاحب نے نکاح شروع کروانے کے لیے ابھی کچھ بولنا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک شور سا اٹھا اور پھر گارڈن میں پولیس کی ایک بھاری نفری آتی دکھائی دی۔ سب پولیس کو دیکھتے حیران رہ گئے۔ پولیس تیزی سے آگے بڑھی اور دولہا بنے اس مرد کو بازو سے دبوچا اور اسے ہتھکڑی پہنانے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آصف صاحب نے غصے سے پولیس والوں کو دیکھا۔ یہ بدتمیزی نہیں، یہ مجرم ہے اور ہم اسے اریسٹ کرنے آئے ہیں۔ جانی پہچانی آواز سنتے آصف صاحب نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو آواز مراد کی تھی، جو ابھی اس بنگلے کے اندر داخل ہوا تھا۔ جب وہ یہاں پہنچے ریڈ مارنے کے لیے، جب اس نے بنگلے کو دیکھا تو اسے بہت حیرت ہوئی۔ پہلے وہ سمجھا کہ شاید وہ مجرم انابیہ کا کزن ہے، مگر اسے بعد میں سمجھ آئی کہ یہاں تو کسی لڑکی کی شادی ہو رہی تھی۔ کیا انابیہ کی اس کے ذہن میں پہلے وہی سوال آیا۔ آصف صاحب نے بے حد بے یقینی سے مراد کو دیکھا۔ تم یہاں؟ انہیں حیرت ہوئی تھی۔ جی میں یہاں، اور یہ جس سے آپ اپنے خاندان کی بیٹی کی شادی کر رہے تھے اعلیٰ درجے کا مجرم ہے۔ یہ اب تک 20 شادیاں کر چکا ہے اور شادی کے پہلے ماہ ہی بیوی کو باہر لے جانے کے بہانے دوسرے ملکوں میں بیچ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈرگ ڈیلنگ بھی ہے، بہت بڑی ریکٹ چلاتا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ ہم نے آج پکڑ لیا، ورنہ آپ کی بیٹی کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ اس نے گھونگھٹ پہنی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا۔ کاش وہ انابیہ نہ ہو، مگر اسی وقت اس کی امیدوں پر پانی پھرا، کیونکہ انابیہ نے بھی جانی پہچانی آواز سنتے گھونگھٹ چہرے سے پیچھے کیا۔ مراد کو دیکھا، دونوں کی نگاہیں ملی۔ مراد کے دل میں کچھ زخمی ہوا۔ تو کیا وہ اس کی شادی کر رہے تھے؟ وہ بس سوچ ہی سکا۔ آصف صاحب کو تو غصہ آ گیا۔ اور ہم کیوں مان لیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس دن تم ہی آئے تھے نا گھر چھوڑنے، کیا پتا تم پولیس والے ہو ہی نہ، اور یہ سب اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو پولیس کی وردی میں لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم پولیس والے ہو، تاکہ انابیہ کا نکاح رکوا سکو۔ ضرور تمہارا اور اس کا کوئی چکر رہا ہوگا، اسی لیے تو تم نکاح کے وقت یہاں پہنچ گئے۔ مراد تو بھونچکا سا رہ گیا۔ وہ ایسے پڑھے لکھے جاہلوں سے پہلی بار ملا تھا۔ وہ اتنا گھٹیا کیسے سوچ سکتے تھے؟ وہ تو صرف اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، اور اگر یہ شخص آج انابیہ کے علاوہ کسی اور سے بھی نکاح کرنے کی کوشش کرتا تو مراد عین اسی وقت جا کر وہ نکاح روک دیتا۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں انکل، اسی لیے میں آپ کی عزت کر رہا ہوں۔ جہاں تک رہی بات وردی کی، تو وردی پر کوئی بھی الزام دینے کی کوشش مت کریں۔ یہ وردی بھی اصلی ہے اور وردی والا بھی، اور اگر آپ لوگوں نے اب مجھے جھوٹا یا میری ٹیم کو فیک کہا تو یقین کریں سب کو اندر کر دوں گا۔ اور اس بار وہ ایسی سختی سے بولا تھا کہ آصف صاحب ایک دم خاموش ہو گئے، مگر ولید صاحب اسے غصے سے گھور رہے تھے۔ تمہاری وجہ سے میری بیٹی کا نکاح رک گیا۔ یہ دیکھو کیسے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ وہ مراد کے قریب آتے اس کا رخ گارڈن میں بیٹھے مہمانوں کی طرف کروا چکے تھے۔ مراد خاموشی سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اگر اتنے ہی تم سچے ہو تو ابھی کے ابھی تم ہی نکاح کرو میری بیٹی سے، کیونکہ تم نے ہی آ کر یہ سب کچھ تباہ کیا ہے۔ باقی پولیس آفیسرز اس مجرم کو پکڑ کر لے جا چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے سب ساتھیوں کو بھی پکڑا جا چکا تھا جو یہاں مہمانوں کے بحیث میں چھپے تھے۔ مراد نے بے حد بے یقینی سے ولید صاحب کو دیکھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ نکاح کوئی مذاق ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر لوں؟ اسے ہرگز بھی یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ نکاح تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمہارے اور اس کے درمیان ایسا کچھ نہیں، ورنہ ابھی اور اسی وقت میں سے قتل کر دوں گا۔ مراد حیرت سے ایسے سفاک باپ کو دیکھتا رہ گیا جو اپنی ہی بیٹی کو مارنے کی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر انابیہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے خواب، بے بسی، تکلیف، کیا کچھ نہیں تھا۔ کیا وہ اس معصوم لڑکی کو اس جہنم میں چھوڑ سکتا تھا؟ ایک بات تو صاف تھی، وہ یہ بات اچھے سے جان گیا تھا کہ اس کے گھر والے انابیہ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے، یقیناً وہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔
اور وجہ کیا تھی یہ فی الحال مراد نہیں جانتا تھا، مگر یہاں کھڑے کھڑے اس نے انابیہ کی زندگی سنوارنے کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ فیصلہ اس کی اگلی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوگا، مگر صرف انابیہ کی آنکھوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس کے لبوں سے ہاں نکلا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی نکاح کروں گا، وہ مان گیا تھا۔ وہ پولیس کی وردی میں تھا، وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہی صوفے پر بیٹھ گیا اور پھر چند لمحوں میں ہی ان کا نکاح ہو گیا۔ انابیہ حیران تھی، قسمت بدلنا اسے بھی کہتے ہیں۔ وہ جس شخص سے زندگی میں کبھی بھی دوبارہ نہیں ملنا چاہتی تھی، وہ جس کے سامنے جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی، اس کے سامنے دوبارہ آیا بھی تو کیسے؟ اور آیا تو چلو آیا، وہ اسی کے نکاح میں جا چکی تھی۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، مگر اس کا اور مراد کا دوبارہ آمنا سامنا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آسمان سے گری اور کھجور میں اٹک چکی ہے۔ نکاح کب مکمل ہوا، کیسے ہوا، اسے کوئی ہوش نہیں تھی، وہ تو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ نکاح ہو گیا، اب تم اسے لے کر یہاں سے چلے جاؤ، مجھے ایسی نافرمان اور بدچلن لڑکی نہیں چاہیے۔ ولی صاحب کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے بے حد نفرت تھی۔ مراد کے دل کو کچھ ہوا، وہ حیران تھا کہ والدین اتنے شفاق بھی کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس نے بنا کچھ کہے اسی خاموشی سے انابیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر گھر سے باہر نکل پڑا۔ باہر آ کر اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اب گاڑی شہر کی مختلف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی تھی، سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے۔ وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، مگر مراد کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کہیں اور ہو۔ بظاہر تو وہ یہاں تھی، مگر اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ وہ اسے سیدھا اپنے گھر لے آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی ماں سے کیا بات کرے گا، اس نکاح کی کیا وضاحت دے گا، مگر انابیہ کی بہتری کے لیے اسے یہ نکاح ہی ٹھیک لگا تھا۔ اس کی گاڑی اپنے گھر کے بنگلے میں داخل ہوئی۔ اس نے گاڑی پورچ میں پارک کی، پھر گاڑی سے اترا، گھوم کر انابیہ کی سائیڈ آیا۔ گھر آ گیا، چلو آ جاؤ۔ مراد کی نرم آواز پر انابیہ چونک کر ہوش میں آئی، پھر حیرت سے آس پاس دیکھا تو گاڑی بہت خوبصورت بنگلے کے اندر کھڑی تھی۔ یہ بنگلہ ان کے گھر سے بہت بڑا تھا۔ مراد نے دروازہ کھولا، وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی باہر نکل آئی۔ مراد نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر وہ نامحسوس انداز میں اپنا بازو پیچھے کر گئی۔ وہ صاف محسوس کر سکتا تھا کہ وہ اب بھی اس سے خوف زدہ ہے۔ وہ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھا تو وہ اس کے پیچھے ہی چلنے لگی۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے بابا کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں صرف میری ماں اور چھوٹی بہن ہی ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھ چلتی ہوئی انابیہ کو بتا رہا تھا۔ بابا بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کی موت کے بعد میرا بزنس کی طرف اتنا خاص دھیان نہیں تھا۔ مجھے پولیس آفیسر بننے کا شوق تھا تو میں وہی بن گیا۔ کافی عرصے تک میری ماما نے بزنس سنبھالا اور اب میری چھوٹی بہن سنبھال رہی ہے۔ وہ دونوں دل کی بہت اچھی ہیں، مجھے امید ہے انہیں اس نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انابیہ خالی ذہن کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جب وہ دونوں لاؤنج سے اندر داخل ہوئے، لاؤنج میں ہی ایک 50-55 سالہ عورت بیٹھی LCD پر نیوز سن رہی تھی۔ ان کی نگاہ مراد تک گئی تو انہوں نے LED بند کر دی۔ تم آ گئے مراد، آج کتنی دیر لگا دی؟ یقیناً وہ مراد کی ماں تھی۔ وہ اپنی عمر کے حساب سے خوبصورت تھیں اور جوان بھی لگتی تھیں۔ جی ماما، مراد نے ایک لفظی جواب دیا، جب اچانک ان کی نگاہ مراد کے پیچھے چلتی ہوئی سنجان دلہن پر گئی۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ انابیہ نے گھبرا کر مراد کی ماں کی طرف دیکھا۔ یہ انابیہ ہے، میری بیوی، مراد نے سکون سے جواب دیا۔ ختیجہ بیگم بے حد بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا تم شادی کر کے آئے ہو؟ انہیں ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جی ماما، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ ساشا، ساشا، وہ کسی کو آواز دے رہی تھی۔ شاید اس کی بہن 2 منٹ بعد ہی خوبصورت 25 سالہ لڑکی نہ جانے اس بنگلے کے کس کونے سے نمایاں ہوئی۔ بھائی آپ آ گئے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھا، مگر وہ بھی انابیہ کو دیکھ کر کچھ چونکی۔ جاؤ اسے میرے کمرے میں چھوڑا، ساشا نے سر ہلایا۔ اوکے، آ جائے میرے ساتھ، اس نے انابیہ کو مخاطب کیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد مراد اپنی ماں کے پاس صوفے پر بیٹھا اور انابیہ سے پہلی ملاقات سے لے کر آج تک کی ساری بات بتا دی۔ میں تو حیران ہوں ماما، کوئی اپنی اولاد سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اتنی معصوم ہے، اور ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ لگتا ہے وہ ٹھیک سے کچھ کھاتی بھی نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں پر اسے کچھ کھانے کو بھی نہیں دیتے تھے۔ ختیجہ بیگم تو خود حیران ہو رہی تھی۔ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے مراد؟
وہ بھی اپنی ہی اولاد کے ساتھ؟ انہیں خود بھی گہرا صدمہ لگا۔ میں نہیں جانتا ماما کی حقیقت کیا ہے، وہ تو انابیہ سے ہی پتہ چلے گا، مگر پہلے اسے اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنے کی ضرورت ہے۔ پلیز، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے کھلے دل کے ساتھ قبول کریں۔ میں نہیں جانتا کہ اس نکاح کا کیا انت ہوگا، مگر مجھے اس کی زندگی سنوارنے کے لیے نکاح ہی بہترین آپشن لگا، اور وہ ہے بھی اتنی پیاری کہ کوئی بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ آخری بات وہ کہیں کھوئے ہوئے بولا تھا کہ ختیجہ بیگم مسکرا دی۔ تم فکر مت کرو، آج سے وہ میری دوسری بیٹی ہے۔ میں اس میں اور ساشا میں کوئی فرق نہیں کروں گی، اور تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے اور میں تم سے بہت خوش ہوں۔ نکاح جن حالات میں بھی ہوا، مگر اب وہ تمہاری بیوی ہے اور تمہیں اس نکاح کو ابھی ہمیشہ کے لیے نبھانا ہوگا۔ جاؤ اب تم بھی چینج کرو، میں تم دونوں کے لیے کمرے میں ہی کھانا بھیج دیتی ہوں۔ مراد ماں کی باتوں پر مسکرا دیا۔ اسے اچھا لگا تھا کہ اس کی ماں اسے سمجھتی ہے اور انہیں انابیہ سے کوئی مسئلہ یا اعتراض نہیں ہوا۔ وہ سر ہلاتا صوفے سے اٹھا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو انابیہ بیڈ پر بیٹھی تھی، مگر وہ محسوس کر سکتا تھا کہ انابیہ انکمفرٹیبل تھی۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر ساشا دروازے کی طرف بڑھی۔ جب مراد نے اسے مخاطب کیا، ساشا، انابیہ کو اپنا کوئی ڈریس دے دو، وہ چینج کر لے۔ ساشا اوکے بھائی کہتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مراد نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے قریب آیا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے یہ تمہارا بھی گھر ہے، سکون سے یہاں رہنا، اوکے؟ انابیہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر چہرہ جھکا گئی۔ وہ کسی کی اتنی نرمی کی عادت کہاں تھی؟ مراد کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی رہی جب 5 منٹ بعد دروازہ ناک ہوا اور پھر ساشا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈریس تھا، لائٹ پنک کلر کی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر، ساتھ وائٹ دوپٹہ بھی تھا۔ آپ چینج کر لیں بھابھی، وہ نرمی سے کہتی ڈریس بیڈ پر رکھ کے جا چکی تھی۔ میں کھانا بھجواتی ہوں، اتنا کہتے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ انابیہ وہیں مضطرب سی بیٹھی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کچھ منٹ گزرے جب واش روم کے دروازے کھلے اور مراد باہر آیا۔ شاور لینے کی وجہ سے اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ بلیو جینز اور بلیک شرٹ میں تھا۔ انابیہ، اس نے انابیہ کو پکارا تو انابیہ نے چونک کر اسے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے انابیہ کا سانس تھم گیا۔ اس نے زندگی میں سے زیادہ ہینڈسم مرد آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ وردی سے زیادہ اس ہولیے میں ہینڈسم لگ رہا تھا، ایسا خوبصورت کہ اس پر نگاہیں ٹھہر جائیں۔ وہ انابیہ کی نگاہ بھی جیسے ٹھہر سی گئی۔ چینج کر لو، اس نے انابیہ کے قریب آتے نرمی سے تجویز تھی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پانی کے قطرے انابیہ کے چہرے پر پڑے تو وہ ہوش میں آئی۔ ہاں، اتنا کہتے وہ جھکی اور اپنی ہیلز کی اسٹرپ کھولنی چاہی، مگر وزنی لہنگے کی وجہ سے مشکل ہو رہی تھی۔ مراد نے اسے اپنے لہنگے کے ساتھ الجھتے دیکھا تو زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اس کے پاؤں آگے کیے اور جیسے ہی اس کی انگلیاں انابیہ کے پاؤں سے ٹچ ہوئیں تو انابیہ کے وجود میں کرنٹ سا دوڑا۔ اس نے بہت حیرت سے مراد کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے تیزی سے اپنے پاؤں پیچھے کرنے چاہے، مگر مراد ہیلز کی اسٹرپ کھول کر اس کے پاؤں آزاد کروا چکا تھا۔ تمہاری مدد کر رہا ہوں، نرمی سے جواب دیا، اور انابیہ کے آس پاس سب کچھ ساکت ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ایسا ڈاؤن ٹو ارتھ مرد دیکھا تھا جو دوسری ملاقات میں اس کے قدموں میں بیٹھا اس کے جوتے اتار رہا تھا۔ کیا اس میں کوئی انا، کوئی غرور نہیں تھا؟ آپ میرے پاؤں کو ہاتھ نہ لگائیں پلیز، نہ چاہتے ہوئے بھی انابیہ نے کہہ دیا۔ اسے برا لگا تھا، جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا اور اسے اس رشتے کا لحاظ رکھنا تھا۔ کیوں؟ میں کیوں ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ وہ اب نرمی سے بات کر رہا تھا، پھر زمین سے اٹھا اور اب شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا، اپنے بال خشک کرنے لگا۔ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے گھروں کے مرد تو عورت کے قدموں کی طرف بیٹھنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ وہ کہیں کھوئے ہوئے بولی۔ مراد نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو وہ مناظر ابھرے جب اس نے اپنی ماں کو اپنے باپ سے ذلیل ہوتے دیکھا تھا۔ ہمارے گھروں میں تو عورت پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، آپ کے گھر میں ایسا کیوں نہیں؟ اس نے خالی خالی نگاہوں سے مراد کو دیکھ کر سوال پوچھا۔ مراد اس کے قریب آیا اور دوبارہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ تمہارے گھر میں مرد اپنی بیوی سے کیسا سلوک کرتے تھے؟ یہ تو میں نہیں جانتا، مگر اسلام نے عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، اپنی بیوی کو عزت اور محبت دینے کا حکم ہے۔ اگر تمہارے گھر میں مرد عورتوں کو رسوا کرتے ہیں تو وہ نہایت جاہل لوگ ہیں۔
مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے میری ماں نے عورتوں کی عزت کرنا سکھائی، اور خاص طور پر خود سے جڑی عورت جیسے ماں، بہن، بیوی، بیٹی، ان سے تو بہت زیادہ محبت اور نرمی سے ڈیلنگ کرنی چاہیے، کیونکہ جب اپنے گھر کے مرد محبت نہ دیں تو عورتیں احساس کمتری کا شکار ہونے لگتی ہیں۔ پھر وہ وہی محبت گھر سے باہر غیروں میں ڈھونڈتی ہیں، اور پھر بہت تباہیاں ہوتی ہیں۔ انابیہ، جو بھی تھا، یہ نکاح شاید حادثاتی طور پر ہوا ہو، مگر اب تم میری بیوی ہو، اور تم سے پیار سے بات کرنا مجھ پر فرض ہوا ہے۔ تمہاری عزت مجھ پر فرض ہے، اور یہ کہاں لکھا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ یہ صرف گھٹیا مردوں کی سوچ ہے، ورنہ بیوی کے قدموں میں بیٹھنے سے شوہر کے رتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تب بھی وہی رہتا ہے۔ ہاں، اگر فرق آتا ہے تو بیوی کے دل میں، اس کے لیے محبت مزید ہو جاتی ہے۔ اور تم خود کو کبھی بھی غلط نہیں سمجھنا انابیہ، اب تم میری بیوی ہو اور مجھے بہت عزیز ہو۔ میری زندگی میں پہلی عورت میری ماں تھی، دوسری میری بہن، اور ان دونوں سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ اب تم بھی میری زندگی میں اہم ہو چکی ہو۔ انابیہ کی آنکھیں کب نم ہوئیں اسے احساس بھی نہ ہوا۔ اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اسے ایسا شوہر ملے گا جو اس کی اتنی عزت کرتا ہو۔ کیا واقعی خدا نے اس کے صبر کا پھل اسے دے دیا تھا؟ وہ حیرانگی اور پٹی پٹی نگاہوں سے مراد کو دیکھتی رہ گئی۔ چلو اٹھو، چینج کر لو۔ مراد کی آواز سے وہ ہوش میں آئی، پھر بیڈ سے اٹھی اور وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جولری اتار رہی تھی۔ سارا زیور اتارنے کے بعد وہ ڈریس پکڑتی واش روم چلی گئی۔ 10 منٹ کے بعد وہ ڈریس چینج کیے دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئی تو ملازمہ ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھ چکی تھی، اور مراد بیلکنی میں کھڑا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد ساشا اندر آئی۔ آپ کھانا کھا لیں بھابھی، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لیجیے گا۔ انابیہ نے بس اس بات میں سر ہلایا، اور ساشا کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے ایک نظر بیلکنی میں کھڑے مراد کو دیکھا، پھر جھجکتی ہوئی ٹیبل تک آئی اور صوفے پر بیٹھ کر کھانا شروع کیا۔ نکاح کے اس ہنگامے میں وہ بالکل کھانا پینا بھول چکی تھی، مگر اب جب کچھ سکون نصیب ہوا تو اسے بھوک بہت لگ رہی تھی۔ مراد جیسے ہی کال پر بات ختم کرتا واپس پلٹا تو اس نے انابیہ کو کھانا کھاتے دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے وہیں موبائل میں مصروف ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اندر جائے اور انابیہ گھبرا کر کھانا کھانا روک دے، اسی لیے جب تک انابیہ کھانا کھاتی رہی وہ وہیں باہر ہی بالکنی میں ٹہلتا رہا۔ جب انابیہ نے کھانا ختم کیا تو مراد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ صوفے سے اٹھ چکی تھی اور اب کچھ مضطرب سی بیڈ کو دیکھ رہی تھی۔ تم ریسٹ کرو، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، میں کچھ دیر تک واپس آؤں گا۔ ہو سکتا ہے واپس آتے ہوئے دیر ہو جائے تو تم سو جانا۔ جیسے مراد اس کی پریشانی بھانپ گیا، اسی لیے بہانے سے کمرے سے باہر نکل آیا تاکہ وہ سکون سے سو سکے، اور مراد کے جانے کے بعد واقعی انابیہ کو سکون ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور سکون سے بیڈ پر آ کر لیٹی، سر تک کمبل تانا، اور کچھ ہی دیر میں وہ ہر قسم کی سوچوں سے پرے گہری نیند میں سو چکی تھی۔ صبح سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ وہ کروٹ لے کر اٹھی تو اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں جو کھڑکی ہے اس سے صبح کی کرنیں سیدھا بیڈ پر پڑتی ہیں، اور شاید مراد کل رات نہیں تھا اسی لیے پردے برابر نہیں کیے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو حیرت سے آس پاس دیکھا، کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا مراد واپس نہیں آیا؟ اس نے یہ سوچا۔ ویسے تو اچھا ہی تھا وہ نہیں آیا، کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں وہ زیادہ آرام دہ ہو کر سوئی تھی۔ مگر وہ کیوں نہیں آیا؟ اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ سوچ رہی تھی۔ جو بھی تھا وہ اب اس کا شوہر تھا، اور یہ بات اسے اب ہمیشہ ذہن نشین رکھنی تھی۔ وہ ساری سوچیں جھٹکتی ہوئی گہری سانس لیتی فریش ہونے واش روم میں گھس گئی۔ واش روم سے باہر آئی تو ساشا ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ انابیہ کو ابھی بھی ان سب سے کچھ شرم سی آ رہی تھی۔ آپ اٹھ گئی بھابھی، ناشتہ کر لیں؟ اس نے اسی نرم سی مسکراہٹ کے سنگ جواب دیا۔ وہ انابیہ نے کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا بات کرے۔ ساشا نے اسے دیکھا تو جیسے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی۔ مراد بھائی تو 1 گھنٹہ پہلے ہی پولیس اسٹیشن چلے گئے، آپ سو رہی تھی اسی لیے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، مگر وہ مجھے کہہ کر گئے تھے کہ میں آج آپ کے ساتھ مال جاؤں اور آپ کو شاپنگ کروا دوں۔ انابیہ حیران ہوئی، وہ کمرے میں آیا تو اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہو سکتا ہے شاید وہ رات یہاں تھا ہی نہیں۔ مراد کے جانے کا سن کر سمجھ نہیں آئی کہ کیوں، مگر اس کا دل اداس ہوا۔ مگر مال کا سن کر وہ کچھ پریشان ہوئی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، وہ آہستگی سے بڑبڑائی، مگر ساشا سن چکی تھی۔ کیا ہوا، کیوں نہیں جانا چاہتی آپ؟
ساشا اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب انابیہ کو سمجھ نہ آئے وہ کیا وضاحت ہے۔ بس ویسے ہی میرا کہیں بھی باہر جانے کو دل نہیں جا رہا، انابیہ نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا۔ اب اسے ان لوگوں کے ساتھ رہنا تھا تو ان لوگوں میں ایڈجسٹ ہونا بھی ضروری تھا۔ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے آن لائن شاپنگ کر لیتی ہوں، بس آپ پسند کر لیں آپ کو کیسے ڈریسز چاہیے۔ انابیہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور اسے امید نہیں تھی کہ اس کی پسند کے کپڑے منگوائے گی۔ کیا آج تک اس نے اپنی پسند کے کپڑے پہنے تھے؟ وہ تو اپنی مرضی سے کچھ کھا بھی نہیں سکتی تھی، اتنی پابندیاں تھیں اس پر۔ نہیں، تم خود کچھ بھی منگوا لینا۔ انابیہ نے بمشکل خود کو نارمل کیا۔ کیوں؟ میں کیوں اپنی مرضی سے منگواؤں؟ کپڑے تو آپ کو پہننے ہیں تو آپ ہی سلیکٹ کریں گی نا۔ آپ ناشتہ کر لیں، پھر میں فری ہو کر آپ کے پاس آتی ہوں تو ہم بیٹھ کر آن لائن شاپنگ کریں گے۔ انابیہ نے ایک نظر ناشتے کی ٹرے پر ڈالی۔ مجھے فی الحال بھوک نہیں ہے۔ اس کا واقعی کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ اسے صبح ناشتہ کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ ایسے کیسے بھوک نہیں ہے؟ کھانا تو آپ کو پڑے گا، اور مجھے ماما نے کہا ہے کہ میں یہ سارا ناشتہ آپ کو فنش کروا کر ہی آپ کے کمرے سے باہر نکلوں۔ بھئی ہم لوگ کوئی ٹپیکل نند یا ساس نہیں ہے کہ بھائی نے اپنی پسند سے شادی کر لی تو ہم اب اس کی بیوی سے بدلے لینے شروع کر دیں۔ اسے کھانے کو نہ دیں، کھانا تو آپ کو پڑے گا، ورنہ بھائی رات کو آ کر میری کلاس لے لیں گے اگر انہیں پتہ چلا کہ آپ نے ناشتہ نہیں کیا۔ چلیں شاباش، ابھی سارا ناشتہ فنش کریں۔ وہ بالکل دادی اماں کی طرح اس کے سر پر کھڑی دونوں بازو سینے پر باندھ چکی تھی۔ انابیہ کو حیرت کے ساتھ عجیب سی خوشی بھی ہوئی کہ کوئی اس کی اتنی پرواہ کر رہا ہے۔ اس نے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ ساشا تب تک وہاں سے نہیں لی جب تک انابیہ نے پورا ناشتہ ختم نہیں کر لیا۔ ناشتے کے بعد ساشا اپنی ٹیبلٹ لے آئی اور اب انابیہ کے ساتھ بیٹھ کر انابیہ کی پسند کے کچھ جوڑے اس نے آن لائن خریدے۔ کپڑوں کے بعد جوتے، بیگ، جولری، نہ جانے کیا کیا اس کے لیے خریدتی جا رہی تھی۔ انابیہ نے منع کرنا چاہا مگر اس نے یہ کہہ دیا کہ اپنی نند کی طرف سے گفٹ سمجھ لیں، آخر میں خود کماتی ہوں۔ اسی لیے انابیہ خاموش ہو گئی۔ ساشا کمرے سے گئی تو انابیہ اٹھ کر ونڈو کے پاس آ گئی۔ وہاں کھڑی وہ دور شہر کی سڑکوں کو دیکھتی کہیں ماضی میں ہی الجھ گئی، اور پھر کب اپنا ماضی یاد کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اسے احساس نہیں ہوا۔ اس کے تسلسل کو دروازے پر ہوتی دستک نے توڑا۔ انابیہ ہوش میں آئی تو حیرت سے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازے میں ختیجہ بیگم مراد کی ماں کھڑی تھی۔ انابیہ نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا، اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ختیجہ بیگم اندر آئیں اور اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انابیہ خاموشی سے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا مراد کا نکاح اتنی اچانک ہو جائے گا۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں نے اس کی شادی کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کرے، میری بھی خواہش تھی۔ انابیہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ سر جھکا ہوا تھا مگر خیر اب اس کا نکاح ہو چکا تھا اور مجھے اس نکاح سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تم بے فکر ہو کر اس گھر میں رہو، میرے لیے تم میری دوسری بیٹی ہو، تم مجھے اپنی ماں ہی سمجھو۔ کوئی بھی مسئلہ ہو اس گھر میں کسی بھی قسم کا تو تم مجھ سے بالکل اپنی ماں سمجھ کر شیئر کر سکتی ہو۔ میں نے مراد کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ کسی بھی عورت کو تکلیف نہیں دے سکتا، اور مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے، وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی ایسا سلوک نہیں کرے گا کہ تمہیں کبھی بھی تکلیف ہو۔ میں نہیں جانتی کہ تم اپنے گھر کیسے رہتی تھی یا تمہارے والدین کا تمہارے ساتھ سلوک کیسا تھا، مگر مجھے لگتا ہے کہ کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کرتی ہے۔ جب بھی تمہیں ایسا لگے کہ تمہیں وہ بات شیئر کرنی چاہیے مجھ سے، نہیں تو مراد سے کر سکتی ہو۔ ہم دونوں تحمل سے تمہاری بات سنیں گے، اور جو بھی تمہارے ماضی میں مسئلے رہے ہیں میں اس کا تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں اس پر انصاف دلایا جائے گا۔ ختیجہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا تو انابیہ نے بے حد حیرت اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس عورت کو دیکھا۔ کیا ماں کا ایسا روپ بھی ہو سکتا ہے؟ وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی۔ تمہارا جب دل کرے کمرے سے باہر آؤ، گھومو پھرو، ہمارے ساتھ بیٹھو، سارا گھر تمہارا اپنا ہے، اوکے؟ پریشان ہونے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صوفے سے اٹھی اور انابیہ کا گال تھپ تھپاتی کمرے سے باہر نکل گئی، اور انابیہ حیرت سے ابھی تک خالی صوفے کو دیکھتی رہ گئی۔ دن پر دن گزر رہے تھے، انابیہ اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ساشا اس کی اچھی دوست بن گئی تھی، ختیجہ بیگم بھی اس کے ساتھ بالکل ماں کی طرح تھی۔ اب وہ کمرے سے باہر نکل آتی تھی، تینوں وقت ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی۔ مراد سے اس کی ملاقات صرف رات کے کھانے کے وقت ہوتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد یا تو وہ اسٹڈی میں چلا جاتا یا کسی کام کا بہانہ کیے
کمرے سے باہر چلا جاتا اور انابیہ جانتی تھی کہ وہ اسے کمفرٹیبل کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہے۔ وہ اس کے سونے کے بعد ہی کمرے میں آتا تھا۔ جب صبح وہ اٹھتی تھی تو کبھی کبھار وہ اس سے پہلے ہی اٹھ کر کمرے سے باہر جا چکا ہوتا تھا۔ ان کے درمیان پہلے جیسا ہی رشتہ تھا، کوئی خاص دوستی جیسا رشتہ ابھی تک استوار نہیں ہوا تھا۔ بس معمول کی باتیں ہوتی تھی، مگر مراد اس کی فکر کرتا تھا اور یہ انابیہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ روز اس کا حال پوچھتا، اس کی طبیعت معلوم کرتا تھا، اور اب وہ اس کی طبیعت میں ایک واضح فرق محسوس کر سکتا تھا۔ انابیہ پہلے کی طرح اب زیادہ مرجھائی نہیں رہتی تھی، مطلب وقت پر کھانا کھانے کی وجہ سے اس کی طبیعت بہتر ہو رہی تھی، اور یہ سب بہت اچھا چینج تھا۔ ان کے نکاح کو چند ہفتے گزر گئے تھے اور اس وقت میں ایک بار بھی انابیہ نے اپنے گھر والوں سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ مراد نے ایک دو بار پوچھا تھا، مگر اس نے کہہ دیا کہ وہ وہاں جانا نہیں چاہتی، تو مراد نے فورس نہیں کیا۔ آج ساشا کی کسی کزن کی انگیجمنٹ تھی اور ختیجہ بیگم اور ساشا وہاں جا رہی تھی۔ انہوں نے انابیہ کو بھی اپنے ساتھ جانے کی دعوت دی، مگر انابیہ کا کہیں بھی کسی بھی گیدرنگ میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے اس نے صاف منع کر دیا۔ وہ سب لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ انابیہ ہجوم سے دور بھاگتی ہے، وہ گیدرنگز میں جانا نہیں چاہتی، اسی لیے ختیجہ بیگم نے اسے فورس نہیں کیا۔ وہ عصر کے وقت گئی تھی، انابیہ گھر میں اکیلی تھی۔ وہ کہہ کر گئی تھی کہ مغرب کے بعد تک مراد آ جائے گا، کیونکہ مراد انابیہ کی وجہ سے انگیجمنٹ میں نہیں جا رہا تھا۔ وہ اسے گھر میں اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اب تک نہیں آیا تھا، بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ رات کے 9 بج گئے تھے اور 7 بجے سے موسم بھی بہت خراب تھا، مسلسل بادل گرج رہے تھے اور اب بارش ہونی شروع ہو چکی تھی۔ وہ لاؤنج میں ہی چکر کاٹ رہی تھی جب اس نے کچن سے ملازموں کو نکلتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ملازمہ لاؤنج سے باہر نکلتی اس نے روک لیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ بہت رات ہو گئی بی بی جی، میں اپنے کوارٹر جا رہی ہوں۔ انابیہ نے بے بسی سے ملازمہ کو دیکھا۔ ظاہری سی بات تھی، وہ بھی سارا دن کام کر رہی تھی، تھکی ہوئی تھی۔ اب انابیہ اسے روکتی بھی تو کیا، وہ اس سے کیا کہتی کہ میرے پاس رک جاؤ، مجھے خوف آ رہا ہے۔ وہ اس موسم سے ڈر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ ملازمہ اپنے کوارٹر چلی گئی اور پورا بنگلہ خالی تھا اور سارا بنگلہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر وہ لاؤنج میں چکر کاٹتی رہی، مگر مسلسل بادل گرجنے کی آواز اسے پریشان کر رہی تھی، اسی لیے واپس کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور اب بے بسی سے چکر کاٹنے لگی۔ اتنے میں بنگلے میں وہ اکیلی تھی، باہر مسلسل بادل گرج رہے تھے اور اندر وہ خوف سے کانوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی بھولی بسری یادیں نمایاں ہوئیں۔ چھوڑو، کوئی ہے، بچاؤ، چھوڑو مجھے، خدا کے واسطے چھوڑ دو۔ اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے، خود کو ان چیخوں سے بچانا چاہا۔ وہی زمین پر بیٹھتی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، کیوں اللہ جی، میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرا کیا قصور تھا، بتائیں مجھے اللہ جی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اچانک ایک مدھم سی آواز ابھری اور سارے بنگلے کی لائٹ بند ہو گئی۔ ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا، جس سے انابیہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ مزید خوف زدہ ہو گئی اور اس میں وہ اندازہ لگاتی زمین سے اٹھی اور کمرے سے باہر جانا چاہا۔ وہ 2-3 قدم ہی چلی تھی جب اچانک کسی سے بہت زور سے ٹکرا گئی، مگر ابھی چند لمحے پہلے تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ خوف کی ایک گہری لہر اس کے وجود میں اتری، اب اس کے لبوں سے چیخیں نکل گئیں۔ اس نے دور ہونے کی کوشش کی، مگر 2 ہاتھ اسے مضبوطی سے تھام چکے تھے۔ خدا کے واسطے چھوڑ دو مجھے ہاتھ مت لگانا، میں شور مچاؤں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہذیانی سی ہو کر چیخی اور خود کو اس مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی اس مرد کے ہاتھ اس کے بازوں سے ہوتے اس کے کاندھوں پر آ چکے تھے۔ نہیں پلیز، دوبارہ نہیں، خدا کے واسطے مجھ سے دور رہو۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ ریلیکس انابیہ، کیا ہو گیا؟ یہ میں ہوں مراد نے اسے دونوں کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو انابیہ کا رونا وہیں رک گیا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اس اندھیرے میں مراد کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر ہوش آیا، یقین ہوا کہ واقعی اس کے سامنے مراد کھڑا ہے، تو اس نے اپنے کانپتے ہاتھ سے مراد کے کاندھے اور سینے کو چھوا۔ جب اچانک لائٹ آ گئی اور روشنی ایک دم سے ان کی آنکھوں کو چبھی، انابیہ نے زور سے آنکھیں میچی۔ دوبارہ آنکھیں کھولیں تو اس کے بالکل سامنے مراد کھڑا تھا۔ آج اس نے سمپل کپڑے پہن رکھے تھے کیونکہ آج وہ صبح وردی میں نہیں گیا تھا۔ کیا ہو گیا، اتنی خوفزدہ کیوں ہوں؟ اس نے بہت پیار سے انابیہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے پوچھا۔ وہ بھی گھبرا گیا تھا، انابیہ کا اس طرح پینک ہونا اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ انابیہ بھیگی آنکھوں سے چند پل اسے دیکھتی رہی،
پھر سارے ضبط کھوتی آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لپٹی، اونچی آواز میں رونے لگی۔ مراد کو اس کی امید نہیں تھی، وہ رو رہی تھی اور مراد کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ بے شک نکاح حادثاتی طور پر ہوا تھا، مگر اس عرصے میں وہ اس سے محبت میں مبتلا تھا، اور وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ شاید نکاح کے بعد خود ہو گئی تھی، یا اللہ نے اس کے دل میں خود ہی یہ محبت ڈال دی تھی، مگر جو بھی تھا وہ انابیہ کو مزید کسی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تو اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، بس کچھ نہیں ہوا۔ اس نے دھیرے سے انابیہ کے گرد حصار مضبوط کیے، ایک ہاتھ سے اس کی کمر، دوسرے ہاتھ سے اس کے بال سہلائے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، جیسے نہ جانے کچھ خوف زدہ دیکھ لیا ہو۔ اچھا وہ مراد آپ آ گئے، یہاں کوئی نہیں تھا، میں اکیلی تھی، مجھے سانس نہیں آ رہا تھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا میں مر جاؤں گی، کوئی یہاں آئے گا اور مجھے مار دے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہوگا۔ وہ ہچکیوں کے دوران بہت مشکل سے کچھ بول پا رہی تھی اور مراد کے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ نہ جانے وہ کس حد تک ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ مراد کو بہت تکلیف ہوئی، وہ خاموش رہا، کچھ دیر اس کا رونا کم کرواتا رہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ تک آیا، اسے بیڈ پر بٹھایا، اس سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس انابیہ کے سامنے بیٹھ کر اس کے لبوں سے لگایا۔ انابیہ نے بمشکل 2 گھونٹ بھرے تو کچھ حوصلہ ہوا۔ مراد نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا، اب وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں خوفزدہ ہوئی تھی تمہیں کیوں لگا تھا کہ کوئی تمہارے کمرے میں آئے گا؟ مجھے بتاؤ انابیہ، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اگر چاہتی ہو کہ ہمارا رشتہ اچھا ہو، میں تم پر بھروسہ کروں اور میں تمہاری تکلیف کو تم سے دور کروں، تمہارے اس خوف کو ختم کروں، تو تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ تم کس چیز سے خوف زدہ ہو۔ تمہارے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو تمہارے گھر والوں کا رویہ تمہارے ساتھ ایسا تھا؟ انابیہ نے بے بسی سے مراد کو دیکھا۔ مراد اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، انابیہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ یقین کرو یہ نکاح کرنا میری نیت نہیں تھی، مگر ہو گیا، خدا نے مجھے تمہارے اور تمہیں میرے نصیب میں ہی لکھنا تھا، اور ہم ایک ہو گئے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک خوشحال زندگی گزاریں۔ مجھے تم سے محبت ہے، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کب ہوئی، میں یہ نہیں جانتا، نہ ہی مجھے یہ جاننا ہے، بس تم میرے لیے خاص ہو، تم میری بیوی ہو، تم سے محبت مجھ پر فرض ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہر قسم کی ٹینشن سے دور رہو، میں چاہتا ہوں کہ تم ذہنی طور پر خوش رہو، اور جب تک تم اپنی پریشانی مجھ سے بانٹ نہیں لوگی تمہیں سکون نہیں ملے گا، نہ ہی مجھے سکون ملے گا۔ اسی لیے بتاؤ انابیہ کیا ہوا، مجھے سچ جاننا ہے، اور مجھ پر یقین رکھو میں تمہیں کبھی بھی غلط نہیں سمجھوں گا، اور تمہیں انصاف دلانا میرا کام ہے۔ اس کی باتوں سے یہ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ آج مراد سچ جانے بنا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انابیہ نے اس کی گرفت سے اپنا ایک ہاتھ چھڑوایا اور اپنے چہرے پر بہتے آنسو صاف کیے۔ اگر میں نے آپ کو سچ بتایا تو آپ بھی مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے، آپ بھی مجھ پر یقین نہیں کریں گے، آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے، اور اگر آپ نے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ مراد، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ وہ مجھے کبھی نہیں اپنائیں گے، ان کے لیے تو میں صرف ایک انچاہا وجود تھی، انہوں نے پہلے ہی بہت ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں مجھ پر، کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے مراد؟ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مراد کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل پر چھریاں چلا رہا ہو۔ وہ کہاں اب اس کا رونا برداشت کر پا رہا تھا۔ ریلیکس انابیہ، میں نے کہا نا، مجھے بتاؤ کیا ہوا، میں ہوں نا، میں تم پر یقین کروں گا، میں تم سے محبت کروں گا، اور تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا؟ اگر تم غلط ہوئی تو بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سچے دل سے کہہ رہا تھا، وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ انابیہ نے بھیگی آنکھیں اٹھائے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں اسے صرف محبت اور سچائی نظر آئی تھی۔ پھر وہ بولنا شروع ہوئی۔ ہاں، اب سے مراد پر اتنا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنی اسے زندگی کی وہ حقیقت بتا سکتی تھی جو آج تک وہ خود سے بھی بانٹنا نہیں چاہتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، میری زندگی اچھی تھی، ابا مجھ سے محبت کرتے تھے، اماں میرے ساتھ اچھی تھیں، تائی ابو بھی محبت کرتے تھے۔ میں تب 15 سال کی تھی۔ وہ بولنا شروع ہوئی۔ مراد خاموشی سے سننے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بولے، اپنے اندر کا سارا غبار باہر نکال دے۔ میرے تایا کا بیٹا احتشام، میں نہیں جانتی مراد کب، کیسے اور کیوں، اس کی غلیظ نظریں ہر وقت مجھ پر ٹکی رہتی، اور آہستہ آہستہ مجھے اس کی نظروں سے عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ کہتے ہیں اللہ پاک نے عورت کو ایک
خاص حس عطا کی ہوتی ہے۔ چاہے وہ جس عمر میں بھی ہو، وہ مرد کی نظریں پہچان جاتی ہے۔ وہ محسوس کر سکتی ہے کہ مرد اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نگاہیں پاک ہیں، ہوس زدہ ہیں، محبت بھری ہیں یا پھر شفقت بھری ہیں، اور اس کی نگاہیں غلیظ تھی۔ جب مجھے سمجھ آنے لگی، مجھے محسوس ہونے لگا، تو میں اس سے دور رہنے لگی۔ وہ بہانے بہانے سے مجھے کام کہتا، مجھے جان بوجھ کر ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا۔ اس سے مزید بولا نہیں جا رہا تھا۔ اسے دونوں ہاتھ لبوں پر رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا، اور مراد کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کلیجے میں ہاتھ ڈال کر اس کی جان باہر نکال لی ہو۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہوئی تھیں۔ وہ بے بسی سے سسکتی ہوئی انابیہ کو دیکھتا رہ گیا، مگر خاموش تھا۔ اس نے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے، خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، ورنہ اس کی رگوں میں خون جوش مارنے لگا تھا۔ انابیہ نے کچھ دیر تک اپنا رونا قابو کیا، پھر گہری سانس لی۔ میں نے بار بار ابا اور امی کو بتانا چاہا، مگر انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا۔ یا میری بات کو اہمیت نہیں دی، یا ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ میں کس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کر رہی ہوں، مگر میں اس اذیت کا شکار تھی۔ میں روز ٹارچر ہو رہی تھی، اور میں اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی۔ مراد، اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مراد کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی۔ یہ سلسلہ چند مہینوں تک چلا۔ اس کی وجہ سے میرا کہیں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ میں پڑھ نہیں پا رہی تھی، میں گھر پر کوئی کام نہیں کر پا رہی تھی، میں ہر وقت خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ مجھے ہر مرد کی نگاہوں سے خوف آنے لگا تھا، اور آج بھی آتا ہے۔ اور پھر ایک دن جب میں اسکول کے بعد اکیڈمی گئی اور اکیڈمی سے واپس گھر آئی، تو پتہ چلا کہ ابا کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، اور سارے گھر والے وہاں چلے گئے تھے۔ کیونکہ میں گھر نہیں تھی، اسی لیے مجھے لے کر نہیں گئے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی گھر پر ہی ہوگا۔ اس کا شاید کوئی ایگزام ہو رہے تھے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ سٹڈی کر رہا تھا۔ جب رات کو وہ گھر آیا تو اسے پتہ چلا میں اکیلی گھر پر ہوں۔ اس کا حوصلہ کھل گیا، اسے جو موقع چاہیے تھا وہ اسے مل گیا۔ وہ میرے کمرے میں آیا، میں سو رہی تھی۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، مگر مراد تو سب کچھ سمجھ رہا تھا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اگلے الفاظ سننے سے پہلے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی ٹانگوں میں سکت ختم ہو گئی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ مزید بیٹھ نہیں سکے گا۔ اس سے مجھے اپنے غلیظ ہاتھوں سے چھوا۔ اس نے پورا فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس سے بچنے کے لیے چیخی چلائی، اور تبھی گھر والے آ گئے۔ میری چیخوں پر سب کمرے میں آئے۔ میرے بال بکھرے تھے، میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے ہی والا تھا، مگر گھر والے آ گئے، اسی لیے اس نے سارا الزام مجھ پر ڈال دیا۔ میں چیخ چیخ کر کہتی رہی کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اس نے سب کو یہ کہہ دیا کہ میں نے خود جان بوجھ کر اپنا یہ حال کیا، اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے بال خراب کیے، کیونکہ میں اسے پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور میرا کردار برا ہے۔ میں اسکول میں بھی یہی کرتی ہوں۔ میرا بہت سارے لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور گھر کے سب مردوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور میرا کیا مراد؟ وہ سسک رہی تھی۔ مراد کو اپنی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس دن کے بعد سے میں ان کے لیے ایک انچاہا وجود بن گئی، جس نے ان کی عزت تباہ کی۔ مجھے سب گھر میں اس طرح دیکھتے جیسے میں کوئی گندگی کا ڈھیر ہوں۔ وہ غلیظ ہونے کے بعد بھی بادشاہ کی طرح رہا، اور میں مظلوم ہونے کے بعد بھی سسکتی رہی۔ اس نے مراد کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر مراد نے اس کی پکڑ اور مضبوط کر دی۔ بتائیں مراد، میرا کیا قصور ہے؟ بیٹی ہونا تھا۔ مجھے گندگی کہہ کر کھانے کی ٹیبل سے ہٹا دیا گیا۔ وہ لوگ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کو اپنی توہین سمجھتے تھے۔ مجھے فیس کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ مجھ سے ہر قسم کا اختیار چھین لیا گیا۔ میں نے بہت محنت کرنے کے بعد اپنی پڑھائی جاری رکھی، وہ بھی اس صورت مجھے اجازت ملی کہ مجھے کوئی فیس نہیں دی جائے گی۔ 16 سال کی عمر سے میں خود کما رہی ہوں، اپنی فیس دے رہی تھی۔ میرے پاس دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں 1 روپیہ جوڑ کر اپنی فیس جمع کرواتی تھی، کیونکہ مجھے پڑھنا تھا۔ مجھے اس گھر سے، اس ماحول سے باہر نکلنا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر جس روز آپ مجھے گھر چھوڑنے آئے، اس روز ایک بار پھر سے مجھے گندگی کہا گیا۔ میرا یونیورسٹی جانا بند کر دیا گیا، اور مجھے کسی بھی انچاہے شخص سے بیاہ دینے کا فیصلہ ہوا۔ اگر اس روز آپ نہ آتے تو آج یہ انابیہ مر چکی ہوتی۔ مراد، اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو پڑی۔ مراد سر جھکائے وہیں بیٹھا رہا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے۔ اس کے سارے الفاظ جیسے کسی نے حلق میں ہی گھونٹ دیے تھے۔ بہت دیر کے بعد وہ اپنی آنکھیں صاف کرتا زمین سے اٹھا۔ انابیہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی مگر یہ بہت مشکل تھا۔ 7 سالوں کا غبار اندر سے باہر نکلا تھا۔ 7 سال وہ اس تکلیف سے لڑی تھی۔ 7 سال اس نے یہ تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ مراد اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور بنا کچھ کہے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے گھٹی گھٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مراد نے اسے رونے سے نہیں روکا، بس اس کے بال سہلاتا رہا، مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ساری دنیا تباہ کر دے گا۔ مجھے لوگوں سے خوف آنے لگا۔ میں پبلک میں نکلنے سے ڈرنے لگی۔ یونیورسٹی جاتی تھی تو صرف مجبوری میں، ورنہ وہاں کے لوگوں سے مجھے وحشت ہوتی تھی۔ میں گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی۔ مراد مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ دی، ہذیانی سی ہو کر اپنے دل کی کیفیت بتا رہی تھی۔ بس ریلیکس، مراد بولا تو اس کی آواز گیلی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا مراد؟ پلیز مجھے مت چھوڑیے گا، میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی۔ اتنے سالوں بعد یہاں آ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کھلی فضا میں سانس لے رہی ہوں۔ آپ کے گھر میں یہاں پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مجھ سے نفرت نہیں کرتا، سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ اتنے ہفتوں سے آپ نے آج تک مجھے ذہنی ٹارچر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں اتنے دنوں سے آپ کے نکاح میں ہوں مگر آج تک آپ نے میری مرضی کے بنا مجھے چھوا تک نہیں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے اس محبت کی قدر ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں۔ پلیز مراد۔ اس کے کمزور سے ہاتھ مراد کی کمر کے گرد مضبوط حصار بناتے ہوئے التجا کر رہے تھے۔ مراد کا ہاتھ اب بھی اس کے بالوں میں چل رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا مگر کچھ دیر بعد اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑنے کے بارے میں سوچوں گا بھی؟ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ میری بیوی رہو گی۔ تمہیں کوئی نہیں چھوڑ رہا، تم کہیں نہیں جا رہی۔ محبت کرتا ہوں تم سے اور تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور ان سب کے بعد تو بالکل نہیں۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں ہر اس شخص کو رلاؤں گا جو تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے کی وجہ بنا اور جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ آج کل کے والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی اپنی بچیاں ان کے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، اور پھر وہ اپنی بچیوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اس نے انابیہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ تم محبت کرتی ہو مجھ سے؟ نہ جانے اس نے کس احساس کے تحت پوچھا۔ انابیہ نے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وعدہ کرو مجھ سے، میرے ساتھ ہمیشہ ایک خوشگوار زندگی گزارو گی۔ جو کچھ ماضی میں ہوا اسے بھول جاؤ۔ اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ آئندہ زندگی میں کبھی بھی کچھ غلط نہیں ہوگا، اور یہ ASP مراد تمہیں زبان دیتا ہے۔ انابیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ مراد نے اس کا چہرہ مزید قریب کیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ سالوں میں پہلی بار انابیہ کو کسی مرد کے لمس میں تحفظ کا احساس ہوا۔ وہ آج پہلی بار اپنے محرم کے حصار میں پرسکون تھی۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے ایسا شوہر عطا کیا۔ ہم اپنی زندگی شروع کریں گے، نئی زندگی، جہاں صرف خوشیاں ہوں گی اور کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ بس مجھ پر یقین رکھو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایسے سحر سے کہہ رہا تھا کہ انابیہ اس کی ہر بات پر ایمان لاتی جا رہی تھی۔ مجھ پر یقین کرتی ہو؟ مراد نے ایک بار پھر نرمی سے پوچھا۔ انابیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں مراد۔ اس کی آواز ابھی بھی نم تھی۔ مراد کی جان آج سے تم پر قربان۔ مراد نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی، پھر اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھے جو رونے کی وجہ سے سوزش کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ کیسے مرجھا گیا تھا۔ مراد نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے، پھر اس کے دونوں گالوں پر لب رکھے۔ انابیہ نے گہری سانس لی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شخص اس کے ہر زخم پر مرہم رکھ رہا ہو۔ پھر مراد دھیرے سے اس کے لبوں پر جھکا۔ انابیہ کی گرفت مراد کی شرٹ پر مضبوط ہوئی، مگر آج اسے ڈر نہیں لگا۔ وہ کیوں ڈرتی؟ اس کا شوہر تھا، اس کا محرم، اس سے محبت کرنے والا، اسے عزت دینے والا، اور عورت صرف اس مرد کی وفادار ہوتی ہے جو اسے عزت دے۔ محبت تو بہت کرتے ہیں مگر عزت کوئی کوئی دیتا ہے۔ مراد کا ایک ہاتھ اب اس کے بالوں میں تھا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر۔ مراد کا حصار مضبوط ہوا۔ انابیہ نے خود کو اس کے سپرد کر دیا۔
اتنا سب کچھ جان لینے کے بعد بھی اس نے انابیہ کو اپنے ہونے کا احساس دلایا، اسے یہ بتایا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، تو وہ کیوں اب اس سے گھبراتی؟ وہ دھیرے دھیرے اسے بیڈ پر لٹاتا اس کے اوپر جھکا کہ اس کے ہر لمس میں صرف نرمی اور محبت تھی، جیسے وہ اسے ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کا لمس غلیظ نہیں ہے۔ گہری ہوتی رات انابیہ کو ایک گہرا تحفظ دے گئی، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی، اس شخص کی جس نے ہر قدم پر اس کی حفاظت کی، جس نے اس کی حفاظت کے لیے بنا کچھ سوچے سمجھے نکاح کر لیا، اپنا کریئر، اپنے خواب، اپنا مستقبل سب کچھ داؤ پر لگا کر اسے اپنایا۔ اس شخص کی دیوانی بھی ہو جاتی تو بھی کم تھا۔ باہر آسمان پر اب بھی بارش زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ہاشمی ہاؤس میں معمول کی چہل پہل تھی۔ آج اتوار کا دن تھا اور سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جب لاؤنج سے کچھ پولیس کے افراد اندر داخل ہوئے، آصف صاحب نے حیرت سے پولیس کی جانب دیکھا جو آتے ہی ایک لمحے میں احتشام کو گریبان سے پکڑے اٹھا چکے تھے۔ پولیس والوں کے پیچھے آخر میں مراد داخل ہوا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مراد کو دیکھتے آصف صاحب نے بے حد غصے میں پوچھا۔ آپ کے بیٹے کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ مراد کا لہجہ پتھر سے زیادہ سخت تھا، اس کی آنکھوں میں گہری سرخی اور انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کیا کیا ہے یہ بتا دو۔ وہ خود کو پولیس والوں کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر پولیس کے آفیسرز نے اسے بہت سختی سے دبوچ رکھا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی لگ چکی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ ولید صاحب بھی غصے سے گرجے۔ بالکل میں ہوش میں ہوں، اور اگر کسی نے بھی پولیس کی کارروائی میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو اسے بھی اریسٹ کیا جائے گا۔ پولیس کو اپنا کام سے روکنا بھی بذات خود ایک جرم ہے۔ مراد کی آواز نے لاؤنج میں ایک سناٹا چھوڑ دیا۔ مگر اس نے کیا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ یہ احتشام کی ماں تھی جس نے سوال پوچھا۔ میری بیوی کو ہراساں کیا ہے اس نے، اور میری بیوی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے، اور ایک پولیس والے کی بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی کیا سزا ہوتی ہے یہ شاید آپ لوگ جانتے نہیں۔ لے جاؤ اسے اور اسے بتاؤ کہ حوالات ہوتا کیا ہے۔ اسے ہر طرح سے ٹارچر کرو تب تک جب تک اس کے جسم سے گرمی نکل نہیں جاتی۔ مراد نے جیسے لاؤنج میں کھڑے ہر فرد کے کانوں میں سور پھونکا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ آصف صاحب نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ انہیں بھی اریسٹ کرو۔ بہت محبت جاگ رہی ہے بیٹے کی، تو پھر بیٹے کے حصے کی سزا بھی یہ ساتھ ہی بھگتیں گے۔ حکم سناتا وہ وہاں سے باہر جا چکا تھا۔ پیچھے سب پولیس والوں کو روکتے رہ گئے، مگر جیسے پولیس والے تو مراد کے ایک حکم پر پوپٹ کی طرح چل رہے تھے۔ احتشام کو گھسیٹ کر لے جایا جا چکا تھا اور اب اسے ٹارچر سیل میں ایسا ٹارچر ملنے والا تھا کہ وہ جیل سے باہر نکلنے کے بعد کسی لڑکی کی طرف بھی میلی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ کبھی کبھی قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ایسے مجرموں کو سزا سنائی جا سکے، اور وہ اس وقت ہاشمی خاندان کی سب سے بڑی طاقت چھین چکا تھا۔ وہ ان لوگوں کو وہی حیثیت دینا چاہتا تھا جو اتنے سالوں اس کی معصوم انابیہ نے سہی۔ کہتے ہیں وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزر ہی جاتا ہے۔ لمحے گزرتے گئے اور ایک ایسا وقت آیا جب انابیہ اس غم سے مکمل طور پر باہر نکل گئی۔ ایک سہانی شام کا منظر تھا۔ وہ بیلکنی میں کھڑی کھلی فضاؤں میں سانس لے رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ یہ مہینوں پہلے والی انابیہ سے بالکل مختلف تھی۔ مہنگا لباس، خوبصورت بال، کانوں میں ہیرے کے ایئر رنگز، اس کے لہجے میں آج اعتماد تھا۔ وہ مسکرا کر فضا میں دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے کاندھوں پر کسی نے شال اڑائی، انابیہ نے چونک کر دیکھا تو اس کے دائیں جانب مراد آ کر کھڑا تھا۔ انابیہ کھل کر مسکرائی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اب وہ بھی مسکرا کر آسمان پر بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ انابیہ نے اس کے کاندھے پر سر رکھا۔ شکریہ مراد، مجھے سمجھنے کے لیے، مجھے اعتماد دینے کے لیے۔ آپ دنیا کے سب سے بہترین شوہر ہیں۔ اس نے مسکرا کر سرگوشی کی۔ مراد مسکرا دیا۔ انابیہ کے گرد حصار مضبوط کی اس نے انابیہ کے ماتھے پر لب رکھے۔ تم میری سب سے معصوم محبت ہو۔ اس نے ایک سرگوشی کی اور انابیہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی دور فضاؤں تک گونجی تھی۔ بے شک ظلم کرنے والوں کو اس کا بدلہ چکانا ہی پڑتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ضرور ہے، مگر جب پڑتی ہے تو انا اور غرور پاش پاش ہو جاتا ہے۔